السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، اس سیرت پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 109 سیریل ہے، اور آج اتفاق سے ربیع الاول کی پہلی تاریخ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیریل کو مکمل کرائے اور صحیح معنی میں ہم کو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قیامت سے پہلے کہ فتنوں کے بارے میں جو اپنی امت کو اطلاع دی، وہ ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ امت جو ہے اس سے باخبر ہو اور اپنا جو ہے وہ پروٹیکشن کر سکے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال بین یدی الساعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے تسلیم الخاصہ. لوگ جن کو پہچانیں گے ان کو سلام کریں گے. ایک آدمی شہر میں گزر رہا ہے، داڑھی رکھے ہوئے مسلمان ہے، اس کو سلام نہیں کریں گے. مولانا صاحب سے اگر جان پہچان ہے تو مولانا صاحب کو سلام کریں گے. انجانے آدمی سے سلام جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ اسلام کی بنیاد پر سلام نہیں ہو رہا ہے، شخصیت کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے؟ سلام ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ چیزیں عام ہو جائیں تو یہ سمجھنا کہ یہ قیامت کے ہم قریب ہو رہے ہیں. بعض لوگ کبھی کبھی محفل میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں مولانا السلام علیکم. تو مولانا ہی سے سلام کرنا ہے، بقیہ کے کیا مسلمان نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بے اصول یہ ہے کہ اگر آپ محفل میں داخل ہوئے ہیں تو آپ السلام علیکم کہتے سب کو سلامتی کی دعا ہو جائے. اب آپ نے جب کہہ دیا السلام علیکم مولانا السلام علیکم، تو وہ کیا کیا آپ نے لمیٹڈ کر دیا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہیں؟ شروع ہو رہی ہیں. پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز وفش التجارہ حتی تعین المرأة زوجها علی التجارۃ. تجارت زور پکڑے گی، تجارت زور پکڑے گی، اتنا زور پکڑے گی کہ بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے گی تجارت میں اور دونوں مل کر کے تجارت کریں گے. یہ بھی کیا ہے؟ آج ہمارے سامنے ہے. مین اس سے مقصد یہ ہے کہ عورتیں بھی میدان میں اتر آئیں گی. اب اس وقت ایک دوسری حدیث بھی دوسری جگہ ہے کہ ہمارے امت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ مال کا ہے، جو میں نے کل یا پرسوں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور دوسرا فتنہ عورت کا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ آپ کتنا بھی اوائڈ کرنا چاہیں گے کہ ہم عورتوں سے بات نہ کریں، عورتوں کو نہیں دیکھیں، آپ کتنا بھی بچنا چاہیں گے، بچنے کی ساری شکلیں کیا ہو جائیں گی؟ فیل ہو جائیں گی. اور آج یہ ہمارے ساتھ ہے. اب آپ ٹکٹ لینے جا رہے ہیں، وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. ٹیلی فون پر اگر وہ بزی آ رہا ہے ٹیلی فون، تو وہ بھی بولنے والی کون ہے؟ وہ بھی عورت ہے. آپ نہ بھی سننا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سننا ہی سننا ہے. جتنے کاؤنٹر ہیں اس پہ زیادہ تر جہاں پر پیسے کی لین دین ہے وہاں پر عورتیں رکھی گئی ہیں. ایک موٹی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عورتوں کے جو کام کرنے کے سلسلے میں ہے. اب تو جتنی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، جتنی بھی پڑھ رہی ہیں، الا ماشاء اللہ میں نہیں کہہ سکتا، سب کا ایم جاب ہے ٹوٹل. کسی بھی لڑکی کا مقصد پڑھنے کا یہ نہیں ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ ایک اچھی مسلمان لڑکی بن کر کے ہم اپنے آنے والی نسل کی صحیح تربیت کریں، یہ مقصد نہیں ہے. جس طریقے سے مردوں کا مقصد پڑھنے کا ٹوٹل 100% جاب ہے، ایسے ہی اب لڑکیوں کا بھی پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ 100% جاب ہے. اچھا، جہاں تک جاب کی بات ہے شرعی لحاظ سے کہ عورت کا جاب کرنا، اگر پہلے دن سے لڑکی کو پڑھایا جا رہا ہے ایسی لائن کہ جس لائن میں صرف عورتیں ہوتی ہیں تب تو اچھی بات ہے.
مثلاً ایک آدمی لڑکی کو CA پڑھا رہا ہے مثال کے طور پر. کیا CA ایک ایسی لائن ہے کہ جس میں لڑکیاں ہی ہوتی ہیں؟ نہیں. یا لڑکی کو ایک آدمی انجینئر بنا رہا ہے، یہ ایسی لائن نہیں ہے کہ جس میں لڑکیاں ہی ہوں گی یا لڑکیوں کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. ہاں، ایسی لائن اس نیت سے پڑھانا کہ جس میں مسلمان معاشرے میں عورتوں کو کام پڑے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی اس نیت سے پڑھا رہا ہے پہلے دن سے کہ بچی ہماری عورت ذات ہے، لہذا ڈاکٹر بنے اور فیمیل اور عورتوں کی کا ٹریٹمنٹ کرے. آپ کو حیرت ہوگی، ہندوستان میں ابھی بھی ڈلیوری کے بڑے بڑے آپریشن سب مرد کرتے ہیں. حالانکہ بڑی شرم کی بات ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب عورتیں پڑھائی ہی نہیں جائیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم کو دوسرے مسئلے کو بھی جائز کہنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا نہیں وہ بھی صحیح ہے. تو اس نیت سے پڑھانے کی فکر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا کام صحیح ہے. بقیہ پہلے دن سے اگر اس کی جاب کا دوسرا کوئی بھی ہے جس میں جو ہے عورتوں کی ضرورت نہیں ہے پڑھا رہا ہے، تو یہ پہلے دن سے غلط کام کر رہا ہے. اچھا، اب دوسرا مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہندوستان میں بہت بڑا پیچیدہ ہے وہ یہ ہے کہ پڑھائی کو ایجوکیشن سسٹم پہ ہے. اسلام قطعی اس کو پسند نہیں کرتا ہے. یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو الگ الگ اسکول ہے، لڑکیوں کا بھی الگ اسکول ہے، لڑکوں کا بھی الگ اسکول ہے. جہاں پر خطرہ شروع ہوتا ہے وہاں پر دونوں کو کیا کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں. عجیب و غریب کلچر ہے، عجیب و غریب جو ہے لوگوں کے سوچنے کا انداز ہے. مسلمانوں کو جن فیلڈوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ فیلڈیں ہیں. میڈیکل کالج بنائے جائیں ایسے کہ جس میں لڑکیوں کا الگ سیکشن ہے، لڑکوں کا الگ سیکشن ہو. گھر کے گورنمنٹ اس پر بڑی پرابلم کریٹ کرتی ہے. وٹکل میں انجینئرنگ کالج انہوں نے کھولا اس شرط پر کہ ہم لڑکے ہی پڑھائیں گے، لڑکیاں الگ رکھیں گے. ان کو ہر سالانہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کچھ اس کے بدلے میں فائن پے کرنا پڑتا ہے کہ آپ دونوں کو الگ الگ کیوں رکھیں. لہذا وہ پے کرتے ہیں فائن، لیکن دونوں کا سیکشن الگ رکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر یہ پریشرائز کیا جائے مسلمانوں کی طرف سے، اور آپ کو بتائیں کہ اس میں ایسا نہیں، بہت سی ہندو تنظیمیں بھی ایسی ہیں کہ جو اس بات میں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. آپ کو معلوم ہے RSS بھی اس میں ہے آپ کے ساتھ، وہ بھی کہتا ہے دونوں الگ الگ پڑھیں. آپ دیکھیں اب RSS کا بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے. آپ آئس لینڈ سرکل پہ دیکھیے، بہت بری تصویر دو لگی ہوئی تھی سامنے. جب آپ یہاں سے جاتے ہیں عیدگاہ سے اور رائٹ سائڈ جہاں پر مڑتے ہیں کیا کہتے ہیں بس اسٹیشن کے لیے، وہاں سامنے دو عورتوں کی تصویر نہایت ننگی لگی ہوئی تھی. انہوں نے دونوں کو ڈھانکا. جا کر نوٹ کر لیجیے گا، دونوں تصویروں پر انہوں نے ایک ایسا پوسٹر لگایا کہ ان کا ننگا پن ختم ہو. تو ان بات چیزوں میں جو ہے ان سے بھی مدد دی جا سکتی ہے، ایسا نہیں ہے. وہ ایک الگ تنظیم ہے، الگ ان کے نظریات ہیں، لیکن جیسے وہ اس کے سخت خلاف ہیں کہ جو لڑکیاں ہماری یوروپین کلچر کے لحاظ سے ڈریس پہنتی ہیں یا یہ کیا کہتے ہیں کہ جو اسکرٹ کے نیچے چڈی پہنتی ہیں یہ بند ہونا چاہیے. اس میں سب میں کوآپریشن کیا جا سکتا ہے اور ان سے ملا کر کے بات کو اسٹرانگ وے میں بیان کیا جا سکتا ہے. تو تعلیم کے سلسلے میں ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو پہلے دن سے تعلیم ایسی دینی چاہیے کہ اگر ان کو جاب کرانا ہی مقصد ہے تو ایسی جاب ہو کہ جس میں جو ہے وہ لڑکوں کی ضرورت نہیں، وہ لڑکیاں ہی ہم کو درکار ہیں، تب تو صحیح ہے. ورنہ اسلام عورتوں کو جاب کرنا پسند نہیں کرتا ہے. یہ جو آپ ان امپلائمنٹ پرابلم، بے روزگاری کی جو سمسیا ہے بہت بڑی پوری دنیا میں، ہر سال ہندوستان 5 سال کا پروگرام بناتا ہے، 5 ایئر پلاننگ اس کی ہمیشہ آتی رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ ٹارگٹ بناتا ہے کہ میں اتنے % جو ہے ان امپلائمنٹ سالو کروں گا. اور لیکن جب وہ اگلا بجٹ پیش کرتا ہے تو ان امپلائمنٹ کیا ہوتا ہے اور بڑا ہوا رہتا ہے پرسنٹیج. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، اس زمین پر اللہ نے جاب اتنی 100% رکھی ہے جو مرد کے لیے کافی ہے. آج ابھی اگر عورتیں جاب چھوڑ دیں تو کوئی مرد بے روزگار نہیں رہ سکتا، ایک مرد بھی بے روزگار نہیں رہ سکتا. یہ اللہ کی پلاننگ ہے. اگر اس نے پیدا کیا ہے تو یہاں اس کا کام ہے اس آدمی کا، لیکن عورتوں نے اس فیلڈ میں مداخلت کر کے مردوں کو کیا کر دیا ہے، بے روزگار کر دیا.
مفتی شفیع علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلے کا حل نہیں کیا عورتوں نے. عورت اگر فیلڈ میں اتر آئی کہ ہم بھی جاب کریں گے، بھئی ہم نے اس عورت نے اپنے بھائی کو بے روزگار کر رکھا ہے، اپنے باپ کو بے روزگار کر رکھا ہے، اپنے بیٹے کو. بھئی جو بے روزگار ہیں یہی تو تین لوگ ہیں، بھائی ہیں یا بیٹا ہے یا باپ ہے. آخر اسی لڑکی کی وجہ سے بے روزگاری آئی نا. اگر وہ لڑکی، بھائی ٹھیک ہے کسی کے صرف لڑکیاں ہی لڑکے ہیں تو وہ خوش تھا ہماری لڑکیاں، ہمیں کوئی بے روزگار نہیں ہوا. لیکن اگر آپ پورے معاشرے کو ایک کنبہ مانتے ہیں، ایک فیملی مانتے ہیں، تو عورت نے اس لائن میں جاب کر کے مسئلے کو حل نہیں کیا، مسئلے کو کریٹ کیا. اچھا، دوسری بات جو اس سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے، عورت بے روزگار ہوگی کرپشن نہیں کرے گی، مرد بے روزگار ہوگا کرپشن ہوگا، لوٹ مار ہوگی، ڈکیتی بڑھے گی، چوری بڑھے گی، ساری کچھ بڑھے گی. تو مرد جتنا بے روزگار ہوتا جائے گا اتنا کرپشن بڑھتا جائے گا. عورت کتنا بھی بے روزگار ہو جائے، کیونکہ وہ بے روزگاری کے لسٹ میں شریعت بھی ہے ہی نہیں. تو جتنے لوگوں کو اللہ نے اس زمین پر پیدا کیا ہے ان کے سب کے لیے جاب ہے. یہ بے روزگاری جو آپ کو ہم کو سمجھ میں آ رہی وہ حقیقت میں ہماری پیدا کردہ ہے، اللہ کی جانب سے یہ نہیں ہے. دیکھیں بڑی موٹی سی بات ہے، میں آپ سے کہوں سب لوگ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. یقینی بات ہے اگر میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں تو میرے گھر میں کم سے کم 60-70 آدمی کا کھانا ہوگا، تب تو میں بلا رہا ہوں. میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں آ جاؤ بھائی میرے ساتھ کھانا کھاؤ. ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث ہے باقاعدہ کہ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا کام نہیں ہو، اس کے لیے کھانا نہیں ہو اور وہاں دھڑ دھڑ پیدا کیے چلے جا رہا ہے؟ وہ بھائی پیدا کرنے کا جو ریموٹ ہے وہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے نا، وہ اسٹاپ کر سکتا ہے، لیکن وہ پیدا کر رہا ہے. اس کا مطلب اس زمین پہ دونوں چیزیں موجود ہیں، جاب بھی موجود ہے اور کھانا بھی موجود ہے. اگر کھانے کی اور جاب کی پرابلم ہے تو اس میں ہمارا اصل قصور ہے، بقیہ کسی کا قصور نہیں ہے. تو جاب کرنے کے سلسلے میں اسلامک پالیسی یہ ہے، نمبر 1 ایسی جگہ پہ جاب کرنا، نمبر 2 اضطراری حالت میں جاب کرنا. آج جو جاب ہو رہی ہے اصل میں مرد اتنا ہوشیار ہے نا کہ اس کو عورت پکڑ نہیں سکتی زندگی میں. مرد کی یہ ہوشیاری ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو برڈن ہے، ہمارے اوپر جو بوجھ ہے بچوں کے پالنے کا، محترمہ بھی شیئر کریں. اگر ہم ڈائریکٹ اس وے میں کہیں کہ دیکھو میرے اوپر اتنا ہے تم بھی اس میں کام کرو، یار تمہارے بھی بچے ہمارے، بولے گی تم ذمہ دار ہو، نکاح تم کر کے لائے ہو، وہاں تو ہم نے نہیں کہا کہ ہم تمہارا خاندان نفقہ برداشت کریں گے، وہاں تو تم نے کہا. ہم ایسا نہیں کہتے، ہم دوسرے انداز میں بات کرتے ہیں کہ تم بھی پڑھی لکھی ہو، یہ کیا بات ہے کہ تم چار دیواری میں بیٹھو. اب یہ پھولتی، ہاں بات تو صحیح ہے، ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، ہم چار دیواری میں کیوں بیٹھے؟ یہ کہہ کر کے ہم میدان میں اتارتے ہیں. جب میدان میں اتارتے ہیں تو کس کا شیئر بانٹا جاتا؟ ہمارے کندھوں کا بوجھ کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے. ہم کیوں چاہیں گے کہ وہ کام نہ کرے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ کام کرے تاکہ ہمارا جو ہے وہ برڈن جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے. اس چکر میں عورتوں کو لگا دیا. اور دوسری چیز، معلوم نہیں آپ ہماری رائے سے اتفاق کریں کہ نہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم کو آنکھ سینکنے کا بھی انتظام ہونا چاہیے. اب تھوڑے دیر تو ہم گھر پہ رہتے ہیں، چلو بھائی بیوی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، دل بہلا ہوا ہے. اب ہم نے بازار کا ماحول بھی ایسا کر دیا کہ ماشاءاللہ وہاں بھی ہمارا پورا انتظام ہو گیا، وہاں بھی عورتیں ہم سے زیادہ موجود ہیں، خوب میک اپ کر کے آتی ہیں. ہم نے ایسا کلچر ہی ڈیولپ کیا ہے کہ اتنا اٹریکٹو ہو کر کے آنے کا بنا دیا، تو وہاں بھی انتظام ہو گیا. اب جہاں جاب کرتے تھے وہاں ایک مسئلہ تھا، وہاں بھی ہم نے بنا دیا، تو ہمارا 24 گھنٹہ صحیح ہو گیا. یہی دو چیز مین ہے مردوں کے، پیسہ کا برڈن ہٹ جانا اور آنکھ کے سینکنے کا انتظام ہو جانا. یہ دونوں کام ہم کر دیے اور عورت سمجھ رہی کہ ہم بہت ہوشیار ہیں. ایک عورت دنیا میں احتجاج نہیں کرتی کہ ہماری ہی ننگی تصویر کیوں لگائی جاتی ہے. اور اگر آج یہ عورت دنیا کی چاہیں تو ننگی تصویریں بند ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی عورت احتجاج نہیں کرتی ہے. آپ کو میسج آتا ہے، ہم کو بھی آتا رہتا، وہیں تو سب ہم کو معلوم ہوتا، ہم تو دنیا، آپ تو ہم سے زیادہ گھومتے ہیں. میسج آتا ہے کہ میں کوئی ایک میسج بتاؤ ایسا آتا ہے کہ کوئی اس میں کال کرنے والا جو میسج آتا ہے کہ میں مرد ہوں، میں ہالیڈے پہ جا رہا ہوں، مجھے ایک پارٹنر چاہیے. ایسا نہیں میسج آتا. میسج آتا کہ میں فلاں ہوں،
مطلب لڑکی بولتی اس میں لکھا رہتا ہے میں فلاں ہوں, میں ہالیڈیز پہ جانا چاہ رہی ہوں, مجھے پارٹنرشپ چاہیے, اگر آپ ہیں تو آپ اس نمبر پہ ڈائل کریں. سوال یہ ہے کہ وہ میسج مردوں کی طرف سے جانا چاہیے. ایک طرف تو اتنا بے حیا بنا دیا گیا کہ ساری چیزیں عورتوں کی طرف, اس میسج کی کمپنی پر عورت کا کوئی کلیم نہیں ہے کہ صاحب میری ہی طرف سے کیوں آ رہا ہے, مردوں کی طرف سے کیوں نہیں آتا ہے, مردوں کی طرف سے آنا چاہیے. یہ معاشرے نے اتنا کرپشن پیدا کیا, پوری دنیا میں کہیں بھی مرد دھندا کھول کر نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ عورتوں کو بلائے. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, ساری جگہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو مردوں کو بلا رہی, اور ایک طرف یہ بھی کہ ہم بڑے باحیا ہیں. ان ساری چیزوں پر احتجاج کیا جائے عورتوں کی طرف سے تو ان پر کنٹرول ہو سکتا ہے, لیکن عورتوں کو ہم نے ایسا برین واش کر دیا ہے کہ ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے کہ یہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. بھائی یورپ کا موسم ہے, مائنس میں ٹیمپریچر ہے, عورت بیچاری اسکرٹ پہنے جا رہی ہے اور مرد اتنا پہنے ہوئے ہے اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں دیکھ سکتے, لیکن وہ بیچاری بول ہی نہیں رہی کہ ہم کو کیوں سزا دے رہے ہو, اس مائنس ٹیمپریچر میں ہم کو اسکرٹ پہنا کے گھما رہے ہو. ہم نے ایسا کر دیا ہے کہ برین واش کر دیا, اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہم کو یہ ایسا کیا جا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو چاہے جتنا کہ بڑے ہوشیار ہیں, وہ مرد کو کبھی پیچھے نہیں کر سکتی. ہماری ہوشیاری ایک الگ انداز کی ہے, تمہاری ہوشیاری الگ انداز کی. ہماری ہوشیاری میں فائدہ ہے, تمہاری ہوشیاری میں تم کو اپنے آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے ہماری لائف کے لیے. تو یہ جو منع کیا گیا کہ عورتیں جاب نہیں کریں, اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ اختلاط نہیں ہونا چاہیے. دونوں کا ملنا جلنا جتنا ہوگا اتنا خطرناک ہے. دیکھیں ہر پیٹرول پمپ پہ لکھا رہتا ہے نو اسموکنگ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جلایا اور کھٹ سے وہاں آگ لگ جائے گی, نہیں, یہ پریکاشن ہے, یہ احتیاطی تدبیر ہے کہ جلانے سے آگ کا اندیشہ ہے. اور پروٹیکشن اس لحاظ سے نہیں ہو سکتا کہ بیچ میں فائر بریگیڈ رکھے پیٹرول پمپ والا اور کہ اچھا بھائی سگریٹ پہ دیکھتے ہیں کیسے آگ لگتی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے پروٹیکشن کا. پروٹیکشن کا پریکاشن کا طریقہ ہی یہی ہے کہ چیز کے واقع ہونے سے پہلے کیا کر دیا جائے, روک دیا جائے. اور ہمارے یہاں یعنی اسلام میں تو اس کی اتنی زبردست پالیسی ہے کہ آپ حیرت کریں گے کہ جو چیز پیش آنے والی ہے اس کو بہت آگے سے روکنے کی فکر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا مواضع التہم, کہ لوگوں تہمت کی جگہوں سے بچو. تہمت سے بچو نہیں کہہ رہا ہے, تہمت تو بعد میں لگے گی, ایسی جگہ جاؤ ہی نہیں جہاں پر تہمت لگنے کے چانس ہے. تو پریکاشن لیا جا رہا ہے, واقعہ حادثہ ہونے سے پہلے کی بات کی جا رہی. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ عورتوں کو جاب نہیں کریں عورتیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو واقعہ پیش آنا ہے اس سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے, روکنا ہے. لیکن جو کہ ہم عورتوں کو اس طریقے سے مطلب سمجھا چکے ہیں, اور چونکہ اس میں ہماری ذات کا فائدہ ہے لہذا ہم کبھی اس موضوع پر بات کرتے ہی نہیں ہیں. اپنا اچھا مزے کی بات یہ ہے دونوں جاب کر رہے ہیں, صبح پھر بھی چائے کس کو بنانا بیچاری کو, اسی کو کرنا ہے. حالانکہ وہ بھی 8 گھنٹے جاب کر کے آئی ہے. کھانا کس کو پکانا ہے, اسی کو پکانا ہے. اچھا چلو بعض لوگ کہیں گے ہم لوگ شیئر کر لیتی ہیں, ہم بھی کوئی بنا لیتے. اس کے بعد پریگننٹ کس کو ہونا ہے, اس میں کہاں سے شیئر کریں گے آپ؟ یہ تو نہیں ہو سکتا چلو اس سال تم ہو جانا اگلے سال ہم ہو جائیں گے, یہ تو نہیں کر سکتا. اس کے باوجود بھی وہ بیچاری ٹیچر ہے جو کچھ بھی ہے اسی حالت میں جاب کرنے جاتی ہے, ساری پریشانی جھیلتی رہتی ہے. بس صرف ایک ہم نے سمجھا دیا ہے کہ تم پڑھی لکھی ہو تمہیں گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے, وہ ہم نے لالی پاپ ایسا اس کو دیا ہے کہ اسی کے چوز کر کے پوری زندگی گزار دیتی ہے اور ہم انجوائے کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دور آئے گا کہ عورتیں خوب کام کریں گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر لائن میں عورتیں کام کرنے لگی ہیں. یہ تو ابھی ہندوستان پھر بھی تھوڑا موڑا غنیمت ہے. باربر کی شاپ عورتیں ہیں اور مردوں کو بان بناتی ہیں, داڑھی واڑی بال وال سب بناتی ہے. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. کوئی اتفاق سے مجھے داڑھی بنانا تھا, کیا بنانا, چلیے جاپان میں, کہا چلیے
لیکن ہم نے دیکھا اچھا ایک تو جاپانی ایسے ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے لڑکی ہیں کہ لڑکا ہے، شکلن بھی اور ان کی کٹنگ بالوں کی ایسی ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہی کرنا مشکل ہے کہ بھائی لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. تو میں نے داخل ہوتے دیکھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، داڑھی نکلتی نہیں، 40 سال کے بعد داڑھی نکلتی ان کو. اب نے کہا کہ کیا چکر ہے، عورتیں کا سب عورتیں. ہم نے کہا پاگل پاگل ہوئے یار تم، ارے ہم کو داڑھی بنانا ہے، 10-12 دن ہم نہیں بنائیں گے بھائی، ہم چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں مرد بھی ہے. تو ہم نے کہا تم کو پہلے سوچنا تھا. اور وہ اب اتنا زیادہ ماحول خراب ہو چکا ہے، وہ باقاعدہ اسلامک سرکل کے آدمی ہیں اور ان کو اتنی تمیز نہیں کہ مولانا کو لے کے جا رہے ہیں اور ایسے داڑھی بنوانے. حالات اتنے خراب ہوتے. تو ہم تو ابھی ہندوستان پھر بھی غنیمت ہے، تو دنیا تو بہت آگے جا چکی ہے. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، جو جتنا وہ آگے گئے ہیں ہمارا ڈبہ پیچھے لگا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ڈبہ کاٹ دیا ہے نا، کیونکہ ہم تھوڑا سے پیسے سے کمزور پڑتے ہیں، لہذا وہ کلچر آتے آتے ہم کو کیا ہوتا ہے، جب کافی یوز ہو چکا ہوتا ہے، سستا ہو چکا ہوتا ہے، وہ کلچر پھر ہمارے پاس آتا ہے. اس وجہ سے ہم لیٹ ہیں، لیکن کرنا ہم کو بھی سب وہی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وقطع الارحام، پہلی بات آپ نے کیا فرمائی کہ لوگ خاص لوگوں سے سلام کریں گے. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ عورتیں مردوں کے ساتھ تجارت تک میں شریک ہو جائیں گی. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ لوگ جو ہے رشتہ داریاں قطع کریں گے، تعلقات ختم کریں گے. یہ جو رشتہ داریوں کے قطع کا تعلق، اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو صلہ رحمی ہے، مطلب آپس میں رشتہ داروں کا جڑا رہنا ہے، اس کا ایک سرا عرش سے لٹکا رہتا ہے اور دوسرا سرا نیچے ہوتا ہے جس کو ہم پکڑے رہتے ہیں. جب ہم اس صلہ رحمی کو کاٹتے ہیں تو صلہ رحمی کہتی ہے کہ تم نے عرش سے میرا کنیکشن کاٹ دیا. بہت بری بات ہے. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا کہ صلہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں جائے گا نہیں. اچھا، جتنے لوگوں سے مثال کے طور پر ہم سے کسی سے بول چال نہیں، ہر بول چال نہ رکھنے والا یہ سمجھتا ہے میں بولنا چاہتا ہوں بولتا ہی. سارے لوگوں کی یہی پرابلم ہے ٹوٹل. مطلب ہم دو بھائی ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، ان کو یہ ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات نہیں کر رہے ہیں. مجھے یہ ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں بات نہیں کر رہا ہوں. سوال یہ پھر غلطی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ دونوں اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے. اب اس مسئلے کا ایک حل ہے. اگر اس نیت سے کہ صاحب میں ان سے بولوں گا بھلے یہ بولیں یا نہ بولیں، اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. آپ یہ سمجھ کر کے کتاب میں ہی غلط ہوں، چلو مجھے ہی بات کر لینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو فالو کرنے کی نیت سے کتاب قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے. قطع رحمی عام ہو جائے گی. اچھا آپ دیکھیں، دوستوں سے ہم سے بڑی اچھی ملاقات ہے، دوستوں سے، اور دوست کہتے بھی ہیں مولانا صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. ماں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، باپ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بہن سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بھائی سے تعلقات، باہر بڑا چرچا ہے کہ مولانا بڑے اچھے آدمی ہیں. یہ باہر کا چرچا، کیونکہ ہم باہر آرٹیفیشل کیریکٹر شو کرتے ہیں. ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں سیلس مین کیریکٹر. آپ دیکھیں سیلس مین کیسا، جب چاہتے ہیں سامان لینا، آئیے یہ بیٹھے، اتنا نرمی سے بات کرتا لگتا ہے ابھی جنت سے اترا ہے. وہی آدمی جب دکان چھوڑ دیتا تب دیکھو اس کا کیریکٹر. تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو اس نے کیا کر رکھا ہے کہ ان کے سامنے ہم اچھا برتاؤ کریں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے. کیوں؟ وہاں پہ آرٹیفیشل معاملہ چلتا نہیں. کتنے دن چلا ہو گیا آرٹیفیشل؟ شروع میں 2-4 دن ہو تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اب زندگی سکھتا رہے نا تو وہاں آرٹیفیشل معاملہ چل ہی نہیں پاتا ہے. ہم کو ہر حال میں اپنا اوریجنل کیریکٹر شو کرنا. حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہے. ہم باہر بہت اچھے ہیں، گھر میں نہایت خطرناک ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائیٹیریا نہیں دیا، یہ کسوٹی نہیں ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں. اس کا مطلب قطع رحمی ہو رہی ہے. اب ایک بھائی ہے، دوسرا بھائی پریشان ہے. وہ بھائی کیا کہہ رہا ہے، اب مجھ سے بولتے ہی نہیں ہیں.
بھئی اگر اس کو بولنا ہی ہوگا، ہاتھ ہی پھیلانا ہوگا تو تم ہی سے کیوں بولے گا؟ چوراہے پر بھی کسی کے ہاتھ پھیلائے وہ، تب بھائی کا فائدہ کیا رہ گیا؟ بھئی آپ ہمارے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ہماری ساری پوزیشن جان رہے ہیں کہ ایک چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، پریشان ہے، اس کی انکم کتنی ہے مجھے معلوم ہے، اس کا خرچہ کتنا ہے مجھے معلوم ہے، ہم کو خود بڑھ کر کے چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں، قبل اس سے کہ منہ پھوڑ کر کہیں کہ بھائی میری مدد کرو۔ وہ بھائی میری مدد کرو اگر منہ پھوڑ کر کہنا ہے تو وہ چوراہے پر کسی سے کہہ سکتا ہے، مسجد میں کھڑے ہو کر کے وہ اپیل کر سکتا ہے، تب آپ کی صلہ رحمی کیا رہ گئی؟ صلہ رحمی تو یہی ہے کہ قبل اس کے کہ بھائی بہن خاص طور جو خونی رشتے دار ہیں ان کے جیسے بھی حالات خراب ہیں، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا پرابلم ہے، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، ہم جس لائق ہیں آپ بتائیں۔ آپ تو یہ جو ہے صلہ رحمی کی بات ہے، یہ ہمارے درمیان سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کا رسول فرمایا کہ یہ ایک دم ختم ہو کر کے قطع رحمی۔ آج زیادہ تر ہمارے تعلقات خراب کس سے؟ ہمارے رشتے داروں سے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ پورے رشتے داروں میں کسی سے اچھے تعلقات ہی نہیں ہیں، سب لوگوں سے، اور جب ان کی کہانی بیٹھ کے سنو تو کہیں گے سب برباد ہیں، بیکار ہیں، اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور سب سے تعلقات ان کے خراب ہیں۔ ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے جن کے تعلقات سارے سے خراب ہیں، سب سے بڑا بدماش وہ آدمی ہے، جس کے سب سے خراب ہیں وہ سب سے زیادہ بدماش ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرے۔ آپ وہ بات نہیں کرتا، آپ بات کرنا شروع کریں، السلام علیکم، ملے کم سے کم، جب ملے تب السلام علیکم علیہ السلام کرے، وہ نہیں جواب دیتا اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ گناہ سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ قطع رحمی ہو جائے گی، اور قطع رحمی سے مراد یہی ہے جو آپس میں رشتہ داریاں ہیں ان کی۔ بعض صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ایک آدمی ہم سے کٹا ہوا ہے، آپ نے فرمایا جہاں کٹا ہے وہیں جڑنا ہے، جو آلریڈی جڑا ہے اس سے جڑنے کی بات نہیں، جس نے طے کر لیا ہے کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے اسی سے بات کرنا، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے آپ سلام کرنا شروع کر دیں۔ سلام میں اتنی برکت ہے، ایک چھوٹا سا لفظ ہے، آپ اس کو حیرت کن انداز میں اس نسخے کو پائیں گے اللہ کے رسول کے کہ آپ سلام کو عام کر دیں، دیکھیں خود بخود دشمنی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ نے جب مدینہ بھیجا لوگوں کو، مدینہ لوگ جب گئے شروع میں، ابھی اللہ کے رسول نہیں گئے تھے، تو صحابہ کو آپ نے 2 ہتھیار دیے، تلوار نہیں دی، توپ نہیں دی، آپ نے 2 کام کرنا جا کے وہاں، افشوا السلام واتم الطعام، آپس میں کھانے کھلانا اور سلام کرنا، پارٹیاں کرنا اور سلام کرنا۔ یہاں تک بتایا گیا کہ اگر آپ کے گھر میں سالن بن رہا ہے اور گنجائش نہیں ہے تو پانی بڑھا دو اس نیت سے کہ ہم کو بازو والے کو بھیجنا ہے، اس نیت سے پانی بڑھا دو۔ بہت سی عرب عورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ سالن میں پانی اس نیت سے ڈال دیتی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ جائے۔ آج ہمارے تو کیا، اگر عورتوں کو یہ معلوم ہے مہمان آنے والا ہے، ان کے پرابلم شروع ہو گئے، اور جیسے ہی پرابلم شروع ہوتے مہمان کے بارے میں، مہمان آتا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی برکت ہوتی ہے جو کسی کے گھر میں کیا ہوتا ہے، مہمان آتا ہے۔ بہرحال پھر آپ نے فرمایا چوتھی بات، وَفَشْوُ الْقَلَمِ، تو آپ نے فرمایا کہ قلم بڑا عام ہو جائے گا، لکھیں گے لوگ خوب۔ اب آپ دیکھیں پیپروں میں ایسے ایسے لوگ فتوے دیتے ہیں، ایسے ایسے لوگ لکھتے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہے، کیسے یہ فتوا دے رکھا ہے۔ یعنی قلم کا یہ بہت بڑا معاملہ ہے جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ کتابیں ایسی ایسی مارکیٹ میں ڈالی جا رہی ہیں، ایسی ایسی کتابیں مارکیٹ میں آتی ہیں کہ لکھنے والا اگر آپ اس کو کبھی اٹھا کر کے پڑھیں، اب اس میں جو جانتا ہے کتاب یہ مسئلہ یہ ہے، الٹا ایک دم لکھا ہوا ہے مسئلہ۔ جتنے گمراہ کرنے والے فرقے ہیں سب نے کتاب ہی لکھ رکھی ہے۔ غلام احمد قادیانی نے عربی میں کتاب لکھ رکھی ہے، عربی میں کتاب ہے جو قرآن مجید کے مقابلے میں وہ کہتا ہے کہ یہ وہی ہے، اس کا نام رکھا اس نے کتاب الوحی کہ یہ وہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قلم کا جو معاملہ ہوگا بہت زیادہ خطرناک ہوگا، مطلب نااہل لوگ قلم اٹھا کر کے کیا کریں گے۔ بعض لوگ آتے ہیں، مولانا میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے، ارے نیٹ کوئی وہی نازل ہو گئی، ایسا پریشر ڈالتے ہیں، نہیں مولانا میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے،
नेट तो समंदर है जिसमें खारा पानी भी है, मीठा पानी भी है, काला पानी भी है, गंदा पानी भी है, सारे पानी है। सबसे बड़ी इस वक्त तो प्रॉब्लम नेट है। उसको तो तमीज करना, निकालना कि ये मीठा पानी है, खारा पानी, एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। ऐसी ऐसी वेबसाइटें हैं, द इस्लाम के नाम पर वेबसाइट है, कादियानी डील करता है। द इस्लाम जो वेबसाइट है, टोटल कादियानी की वेबसाइट है। आप उनका चैनल उठा करके देख लीजिए, हमसे बड़ी दाढ़ी रखता है, जुब्बा पहनता है, और आप देखेंगे करे इतना नूरानी चेहरा है, ये तो बड़ा दीनदार आदमी। अबू लहब का चेहरा भी बड़ा नूरानी था। अबू लहब का नाम अबू लहब नहीं है। अबू लहब का नाम अबू लहब नहीं, लहब माने कहते हैं आग की तरह चेहरा चमकने वाला, इसलिए उसको लोग अबू लहब कहते थे, चमकदार चेहरा आग की तरह। तो चेहरा अबू लहब का भी बहुत चमकता था। चेहरे के चमकने से हक्कानियत की दलील नहीं होती है, ये बात याद रखें। एक साहब आए, कहने मौलाना बड़ा नूरानी चेहरा। हमने कहा अबू लहब का चेहरा बहुत नूरानी था। तब वो जाकर के शांति हुए, हमने कहा अबू लहब को अबू लहब इसीलिए कहते हैं कि चेहरा बड़ा उसका नूरानी था। तो इस वक्त ये कलम का मामला बड़ा खतरनाक है। अब उसका तरीका फिर वही जो आपने बताया, नेक लोगों की सोबत और जमातों से जुड़े रहें, तभी मसले का हल है। जब तक जमात भी जो है वो भी नेक है, इसलिए अल्लाह ताला का कोनो वकोनो मा सादिकीन, नेक लोगों से सोबत रखेंगे तो इन मसाइल से क्या होते रहेंगे, बचते रहेंगे। अगर नेक लोगों से सोबत नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। तो इंशाअल्लाह जो है वो आपको दूध का दूध और पानी का पानी करते रहते हैं। फिर आपने फरमाया वो ज़ुहूर शहादत दूर, झूठी गवाहियां खूब होंगी। आज जितने केस कायम किए जाते हैं, एक आपके नाम सम्मन आता है, सम्मन जानते ना, अदालत के, वो जो लिखे रहता है टोटल झूठ लिखे रहता है, टोटल कुछ भी नहीं रहता, सम्मन आपके नाम जारी करता है। अच्छा, उस पे गवाही देने वाले जो रहेंगे वो भी यकीनी बात है झूठ बोलेंगे। अच्छा, वो तो चलो, ये तो एक ऐसी चीज है। बात ऐसी कि आदमी को, डॉक्टर साहब हैं, MBBS हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं। एक साहब आके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ऑफिस में मेडिकल लगाना है, जरा सर्टिफिकेट दे दीजिए। डॉक्टर साहब लगा देते हैं। वो झूठ तो जबान पे बोल रहा है, तो तहरीरी झूठ है जो तुम लिख रहे हो, ये उससे खतरनाक झूठ है। अब इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये भी झूठ है। धड़ल्ले से डॉक्टर क्या करता है, सर्टिफिकेट बना देता है। जितने सरकारी जॉब में लोग मेडिकल लगाते हैं 90% वो मेडिकल होता ही नहीं है, यानी हकीकत में बीमार नहीं होते हैं। छुट्टी नहीं मिल रही है, सब मेडिकल लगा देंगे। मेडिकल मिलेगा कहां से? हजरत बैठे हुए हैं, झूठ बोलने के लिए सर्टिफिकेट देंगे। ये उसी की तरफ इशारा है शहादत दूर, कि लोग झूठी गवाहियां देंगे। अब वो झूठी गवाहियां देने वाला गुनहगार, लेने वाला गुनहगार, सर्टिफिकेट लगाने वाला गुनहगार, सब गुनहगार है। अच्छा, वो जो ऑफिसर आपको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो भी झूठा लगाता है, उसे भी मालूम है ये झूठ है, इसलिए वो एक्सेप्ट करता रहता है। मैं उसे पेपर कार्रवाई पूरी करनी है, वो पेपर कार्रवाई कर देता है। वो तो दरकिनारे बड़े बड़े बाज मदारिस से मौलवी की सनद दे दी है कि ये मौलवी हैं, और एक लफ्ज नहीं पढ़ा है बंदा। कई लोगों को मैं जानता हूं कि जो फारिग ही नहीं है और नाम के आगे अपना वो सब लिखते हैं। कहां से फारिग हैं? ऊपर से फारिग है, मतलब फारिग कुछ नहीं आता, वो भी तक फारिग होते हैं ना, फारिग हो गए, खलास कुछ नहीं है, वो फारिग हैं। अब बताइए, मदारिस वाले अगर ऐसा कर दें, कितने लोग आते हैं, मतलब यही आते हैं मदरसे में, मौलाना हेब मैंने फला जगह क्या, मुझे शहादत दे दीजिए। हमने कहा कैसे देते, आप हमारे नहीं पढ़े। ऐसी क्यों कहने की हिम्मत हुई? क्योंकि मदारिस वाले कर रहे हैं। तो अगर मदारिस वाले झूठी शहादत देते हैं तो डॉक्टर साहब जो दे रहे हैं वो तो छोटा दर्जा है, लेकिन डॉक्टरों में एक बड़ा मर्द है ये झूठी गवाही देने का, इसको भी झूठी गवाही कही जाती है। फिर आपने फरमाया कितमान शहादतुल हक, झूठी गवाही देंगे और जहां सच्ची गवाही देना होगा मैंने कहा है कौन ये लपड़े फंसना में जाता नहीं भाई। जहां सही माने में गवाही देना है वो गवाही नहीं देंगे, वहां पे कहेंगे यार मैं किसी लपड़े में नहीं जाता। लेकिन झूठी वाले में आप एक को बुलावें, दो तैयार है झूठी गवाही देने के लिए। आपने फरमाया दोनों बातें होंगी। एक हदीस और बयान करता हूं, आज मेरा मूड नहीं था, लेकिन बस आप लोगों को देख करके अल्लाह ताला बुलवा दिया।
یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ابھی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اچھا، دوسری حدیث ہے عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الامہ خسف و مسق و قذف. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے مسائل آئیں گے، مسائل نہیں، ایسی آفتیں آئیں گی آسمانی کہ زمین دھنس جائے گی، یعنی زمین دھسنے کے واقعات ہوں گے، جس کو آپ زلزلہ بھی کہتے ہیں. وہ مسخن، اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے. اور تیسری آپ نے فرمایا وہ قذفن، اور آسمان سے پتھر برسے گا. یہ قیامت کے قریب کی علامت میں سے ہے. تو ایک آدمی نے جو بیٹھا ہوا تھا اس نے فقال رجل من المسلمین ومتى ذلك، اللہ کے رسول یہ ایسا کب ہوگا؟ یہ حالات جو آپ بتا رہے ہیں کہ زلزلہ آئے گا، دھنس جائیں گے، لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اذا ظہرت الفتیان والمغاصب وشربت الخمور، رواه الترمذی. آپ نے فرمایا کہ جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی، خوب گانے کے چرچے، اچھے اچھے لوگ ہیں. آپ کو معلوم ہے 90% مسلمان ایسے ہیں جو نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور پابندی سے مووی بھی دیکھتے ہیں. دونوں کو الگ الگ کالم میں بانٹ رکھا ہے. سارا مسئلہ ہی اسی کا ہے. میوزک بھی سنتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ جب تک آپ اس کو دو دو تار کی طرح الگ نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا. بھائی جب میوزک بھی سن رہے ہو، مووی بھی دیکھ رہے ہو، تو نماز میں دل کیسے لگ جائے؟ بعض لوگ تو باقاعدہ مشورہ دیتے ہیں کہ نماز کا ٹائم یہ رکھنا چاہیے. اس کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے؟ کوئی سیریل ان کا ٹکرا رہا ہے. اب وہ یہ کیسے بولیں کہ صاحب یہ فلاں سیریل کی وجہ سے نماز کا ٹائم تو میں 8:15 بجے رکھو کیونکہ 8:45 سے سیریل آتا ہے. لیکن اس کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیریل ان کا ٹکرا رہا ہے، لہذا وہ سیریل بھی دیکھ جانا اور امام کے ساتھ نماز بھی پڑھ لینا. ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کا ایسا ہے جو یہ کام کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی. اگر آپ ٹی وی کو اس میں لے لیتے ہیں تو سراسر گانے والیاں عام ہیں. اب موبائل پر فون آتا ہے، اب کسی کا نمبر نہیں فیڈ رہتا پہلے سے، ہم نہیں چاہتے ہیں. اگر آپ اس کو آن کر دیے وہ کہنے آپ گانا سنیے، لیزا سنیے. آپ اوائڈ بھی کرنا چاہیں، بچنا بھی چاہیں تو بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے. یہی بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی. پھر آپ نے دوسری بات فرمائی کہ گانے کے آلات عام ہو جائیں گے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ خاص لوگ اپنا تبلا پبلا جو رکھتے تھے. اب تو بچوں کے جو کھلونے کے آئٹم ہیں اس میں سب دے میوزک. وہ اگر لیپ ٹاپ آتا بچوں کا، اگر آپ اس میں ABCD الفابیٹ الف بے بھی سیکھیں تو بھی آپ ایک مرتبہ جب آئیں گے تو پہلے میوزک بجائے گا نہیں کر کے پھر وہ بولے گا الف سے اللہ ہے. عجیب بات ہے. یعنی جہاں پہ دینی بات ہے وہاں پر بھی یہ معاملہ ہے. ابھی ماشاءاللہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکلے گا، ہارمونیا کے ساتھ نکلے گا. اور ہارمونیا لفظ سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ڈھولک کے لفظ سے منع کیا گیا ہے، تار والے الفاظ سے منع کیا گیا ہے. یہ سارے کے سارے حرمت حدیث نص صریح کے ثابت ہیں. اب آپ بتائیے 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کے دن کو آپ کیسے منا رہے ہیں؟ گانے کے ساتھ منا رہے ہیں، تھرک کر منا رہے ہیں، ناچا جا رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے عورتیں جب جاتی تھیں تو آپ فرماتے تھے آج بھی اس مسجد نبوی میں اس